نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز یعنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان میں داخل ہونے سے ایک ہی چیز کی رکاوٹ ہے، اور وہ ہے اس کی موت۔ یعنی جیسے ہی وہ مرے گا فوراً ہی وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس کی روح کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کی فضیلت ہے حدیث مبارکہ کے اندر بڑی، آپ فرض نماز کے بعد اسے پڑھیے اور اپنی عادت بنا لیجئے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ ایک شخص کیا فوراً سے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد اسے پڑھے؟ جی بالکل، آپ جو دیگر مسنون دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی پڑھیں، آیت الکرسی کو بھی پڑھیں۔ پھر کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص نماز کے بعد اپنے کسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے؟ بالکل، پہلے یہ کوشش کریں کہ آپ اسے نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنائیں، اور اگر آپ کسی وجہ سے رہ گئے، یاد نہیں رہا، تو آپ بعد میں پڑھ لیجئے، چونکہ نیت آپ کی یہی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سے میں اسے فرض نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ سے امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب آپ کو ضرور عنایت کرے گا، لیکن صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کریں اسے پابندی کے ساتھ کریں، اس لیے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے ابن آدم کے تمام اعمال پسند ہیں جو وہ خلوص کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ان تمام اعمال میں وہ عمل مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، کہ جسے بے شک تھوڑی مقدار میں کیا جائے لیکن پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ پابندی کے ساتھ کرنے کا مقصد اور مفہوم یہی ہے کہ بسا اوقات انسان پر سستی غالب ہوتی ہے، اس کا نفس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ نہ کرے، بہت سے کاموں میں الجھا دیتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک شخص اللہ کی رضا پانے کے لیے اگر کوئی بھی عمل، نیک عمل کرتا ہے ریگولر پابندی کے ساتھ، تو یہ عمل اللہ کی نظر کے اندر بہت ہی پسندیدہ مقام رکھتا ہے، مرتبہ رکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔